الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقعی جلولہ جنگ کا پہلا مرحلہ فتوحاتی عراق کا آخری درس۔ امام المغازی علامہ واقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایوانی کسریٰ سے جب کسریٰ بھاگ گیا وہ بلوان کی طرف چل پڑا۔ راستے میں آس پاس کی افواج پھر کسریٰ کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ دیلم کے لوگ آئے، ادھر سے موصل کی لوگوں نے بغاوت کر کے کسریٰ کی مدد کی۔ اس طرح جلولہ یعنی شیور مقام پر بڑی مخلوق اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد کسریٰ نے قوم سے اس طرح خطاب کیا: اے قوم، ملک فارس چلا گیا، خزانے لٹ گئے، اموال و ذخائر چھین لیے گئے، میری بیٹی قید ہو گئی، تمہارے عزتیں پامال ہو گئی۔ مکانات میں آج عرب رہ رہے ہیں، بڑے بڑے قلعے ان کے قبضے میں چلے گئے۔ عرب نے پورے فارس پر قبضہ جما لیا ہے، اب وہ یہاں بھی تمہارا پیچھا کرنے والے ہیں۔ ہر طرف وہ چھا گئے ہیں، اب تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہوش کر خواب غفلت سے بیدار ہو جا۔ وہ اپنی زندگی کا سوال ہے، حملہ کرو یا تم باقی یا عرب باقی۔ آگ اور سورج سے مدد مانگو، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ بادشاہ کی تقریر سے سب لوگ زار و قطار رونے لگے۔ پھر ان کی دینی پیشوا آ گئے، آگ روشن کی گئی اور دعائیں مانگی گئی۔ پھر عورتیں آئے اور بڑے بڑے جرنیلوں، سرداروں، بیٹی بیٹیوں اور ماؤں کے خون آلود کپڑے لا کر لشکر کے سامنے پیش کر دیے اور ہمت کے ساتھ لڑنے کا خوب جوش دلایا گیا۔ ادھر مسلمانوں کو جاسوسوں نے آ کر بتایا کہ جم غفیر اور لشکر کثیر مقامی جلولہ میں جمع ہو گیا ہے اور لڑنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور ساری صورتحال پیش کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے میدانی جنگ کا نقشہ تیار کیا۔ میمنہ، میسرہ، مقدمۃ الجیش، ساقہ اور قلب لشکر کی ترتیب بنا کر بھیج دی۔ چنانچہ اس ترتیب کے موافق حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کو 12,000 لشکر دے کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو سب سے پہلے روانہ کیا۔ اسلامی لشکر نے جا کر جلولہ کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ ادھر مجوسیوں نے جلولہ شہر کے ارد گرد مکمل حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ پورا لشکر شہر کی ہر جگہ کی حفاظت پر مامور تھا۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی اور لوگ اس سے مدد مانگ رہے تھے۔ ہر اہم مقام پر چھوٹی بڑی ہر قسم کی منجنیقیں نصب تھی اور اس پر مستضعف کی یزدجن حلوان میں مقیم تھا اور اس کے طرف سے مسلسل امداد پہنچ رہی تھی۔ حضرت ہاشم کو جب ایرانی مجوسی فوجوں نے دیکھ لیا تو کفر شرک کے نعرے بلند ہوئے، فارس کے جھنڈے اور جنگی نشانہ اٹھائے گئے اور جنگ کے لیے فصیل و فرچر کر خوب زیب و زینت کا مظاہرہ کیا گیا۔ فوج کا سپہ سالار جنرل مہران تھا اور اس کا معاون جنرل فیروزان تھا۔ صحابہ کرام نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مجوسیوں کے پاس شہر میں ہر قسم کے ذخائر موجود تھے، چنانچہ ان کو اس محاصرہ سے کوئی خاص پریشانی نہیں ہوئی، نیز ان کو ایک طرف سے فوجی امداد بھی پہنچ رہی تھی۔ صحابہ کرام نے طویل عرصے تک محاصرہ جاری رکھا۔ لڑائی کبھی کبھی ہو جاتی تھی، لیکن باقاعدہ جنگ نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ پریشان تھے۔ چنانچہ مقامی جلولہ میں آپس میں 80 معرکے ہوئی، لیکن فیصلہ کن معرکہ نہیں ہوا۔ ادھر ایرانی مجوسیوں نے آ کر مہران سے کہا کہ کافی عرصہ ہوا ہم محصور ہیں، ہم کو لڑنے کا شوق ہے، آپ ہمیں باہر نکلنے کی اجازت دے دیں تاکہ ہم ان کو مزہ چکھا دیں، ہم ادھر پڑے پڑے تنگ آ گئے ہیں۔ چنانچہ اب شہر کا دروازہ کھولا گیا، نقارے بجنے لگے۔ فوج کے آگے آگے جرنیل جوزان ابوتاب سے محمدی کچارے یہ غضبناک شیروں کی طرف بڑھنے لگا۔ مسلمان بہت خوش ہوئے کہ
میدانی جنگ مہیا ہو گیا۔ لشکر رحمان نے لشکر شیطان کا لمبے لمبے نیزوں سے استقبال کیا۔ ادھر کفر کے نعرے لگ رہے ہیں اور ادھر توحید کے مستانہ نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ جنگ ابھی شروع ہوا چاہتی تھی کہ اچانک تازہ دم 12,000 کا لشکر بادشاہی رئی کی طرف سے آ پہنچا اور لشکر کفار سے مل گیا۔ جب ہاشم نے یہ دیکھا تو ایک بلیغ خطبہ دیا اور فرمایا، اے عرب، ان کی کثرت کو مت دیکھو، ہم کثرت کی بنیاد پر نہیں لڑا کرتے ہیں بلکہ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھو۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ بن عمر اپنے 12,000 لشکر کے ساتھ شری جیان کی طرح دوڑتے ہوئے آئے اور نعرہ توحید کی صدائے بلند کی۔ جلالہ کے واقعہ متعلق علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے۔ ہاشم مدائن سے روانہ ہو کر چوتھے دن جلالہ پہنچے اور شہر کا محاصرہ کیا۔ مہینوں محاصرہ رہا۔ ایرانی وقتاً فوقتاً قلعہ سے نکل کر حملہ آور ہوتے تھے۔ اس طرح 80 معرکے ہوئے، لیکن ایرانیوں نے ہمیشہ شکست کھائی۔ تاہم چونکہ شہر میں ہر طرح کا ذخیرہ مہیا تھا اور لاکھوں کی جمعیت تھی، بے دل نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن بڑے زور شور سے نکلے مسلمان نے بھی جم کر مقابلہ کیا۔ اتفاق یہ کہ دفعتاً اس زور کی آندھی چلی کہ زمین و آسمان میں اندھیرا ہو گیا۔ ایرانی مجبور ہو کر پیچھے ہٹے، لیکن گرد و غبار کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہزاروں آدمی خندق میں گر کر مر گئے۔ ایرانیوں نے یہ دیکھ کر جا بجا خندق کو پھاڑ کر راستہ بنایا۔ مسلمانوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حملہ کی تیاریاں کی۔ ایرانیوں کو بھی دم دم کی خبریں پہنچی تھی۔ اسی وقت مسلمانوں کی آمد کے رخ کو ہو کر بچھوا دیے اور فوج کو ساز و سامان سے درست کر کے قلعہ کے دروازہ پر جما دیا۔ دونوں حریف اس طرح دل توڑ کر لڑے کہ لیلۃ الحریر کے سوا کبھی نہیں لڑتے تھے۔ اول تیر کا مینا برسا، ترکش خالی ہو گئی تو بہادروں نے نیزے سنبھالے، یہاں تک کہ نیزے بھی ٹوٹ ٹوٹ کر ڈھیر ہو گئے تو تیغ و خنجر کا معرکہ شروع ہوا۔ قعقاع رضی نہایت دلیری سے لڑ رہے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ قلعہ کے فاٹک تک پہنچ گئے، لیکن سپہ سالار قوم یعنی ہاشم پیچھے رہ گئے تھے اور فوج کا بڑا حصہ انہیں کے رکاب میں تھا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے رقیبوں سے کہلوایا کہ سپہ سالار قلعہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ فوج نے قعقاع کو ہاشم سمجھا اور دفعتاً ٹوٹ پڑے۔ ایرانی گھبرا کر ادھر ادھر بھاگے، لیکن جن طرف جاتے تھے ہو کر بچے ہوئے تھے۔ مسلمان نے بے دریغ قتل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ مرخ طبری کی روایت کے موافق 1,00,000 آدمی جان سے مارے اور 3 کروڑ غنیمت ہاتھ آئی۔ جلولہ سے جب ایرانی لشکر فسپا ہو گیا تو حضرت قعقاع نے ان کا تعاقب کیا اور شیر ببر کی طرح ایرانی فوج کے جرنیل مہران پر حملہ آور ہوئے۔ وہ جان بچانے کی فکر میں تھا، لیکن اب کہاں ممکن تھا۔ چنانچہ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا اور غضبناک شیر بن کر جرنیل فیروزان پر حملہ کیا، لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ سخ آندھی کی طرح آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ حلوان میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے۔ کسریٰ وہاں سے رئی کی طرف بھاگ نکلا اور حلوان پر مسلمان قابض ہو گئے۔ کفار کے بڑے بڑے جرنیل یا قید ہو چکے تھے اور یا جرنیل مہران کی طرح زمین پر تڑپ رہے تھے۔ اس مناسبت سے میں نے پھر کہا، من عادٍ کان معروفا لنا اسح الملوک وقتلھا وقتالھا، یعنی بادشاہوں سے لڑنا، انہیں قید و قتل کرنا زمانے قدیم سے ہمارے جانے پہچانے کارنامے ہیں۔ اس طرح فارس کی عظیم سلطنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اور صحابہ کرام کے عظیم الشان جہاد اور قربانی کی وجہ سے سبع ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ گئی اور قیامت تک سطح عالم سے اس کا نقشہ ہی ختم ہو گیا۔ سچ ہے و بات ہے ایوان کسریٰ و منصدع بشمل اصحاب کسریٰ غیر ملتحم، یعنی کہ محلی کسریٰ ریزہ ریزہ ہو گیا، جس طرح اس کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ یہ فتوحات عراق کا آخری درس کا پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ یعنی اس کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ آگے درس میں ذکر